بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، جب لوگ تاریخ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ اکثر فتح کے لمحات کو یاد کرتے ہیں۔ وہ عظیم فتوحات، طاقتور حکمرانوں، شاندار شہروں اور قابل ذکر کامیابیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جنہوں نے تہذیبوں کو تشکیل دیا۔ وہ ان فوجوں کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے وسیع علاقوں کو فتح کیا، اور وہ علماء جن کے علم نے دنیا کے فکری منظر نامے کو بدل کر رکھ دیا۔ لیکن تاریخ صرف فتح کی کہانی نہیں ہے، یہ بھی جدوجہد کی کہانی ہے۔ یہ ان معاشروں کی کہانی ہے جنہوں نے بہت بڑے چیلنجز کا سامنا کیا، ان قوموں کی جنہوں نے مشکلات کا سامنا کیا، ان کمیونٹیز کی جو دوبارہ اٹھنے کی طاقت حاصل کرنے سے پہلے مایوسی کے کنارے پر کھڑی تھی۔ اسلامی تہذیب کے طویل سفر میں مسلم دنیا نے شان اور شوکت اور مشکل دونوں کا تجربہ کیا ہے۔ ایسے ادوار تھے جب مسلم سرزمین عالمی طاقت کے مرکز میں کھڑی تھی، جس نے تمام بر اعظموں میں سیاست، سخاوت، سائنس اور تجارت کو متاثر کیا۔ دوسرے اوقات میں مسلم دنیا کو ایسے بحرانوں کا سامنا کرنا پڑا جس سے اس کے استحکام اور اتحاد کو خطرہ لاحق تھا۔ پھر بھی ان میں سے بہت سے مشکل لمحات کے دوران غیر معمولی رہنما ابھرے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مایوسی کے سامنے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کمزوری کو اپنے لوگوں کا مقدر ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ ہمت، حکمت اور عزم انتہائی تاریک حالات کو بھی حیات نو کے مواقع میں بدل سکتے ہیں، اور یہ سچ ہے۔ حیات نو کے ان علامات کو تاریخ میں فتح کے نام سے مشہور طاقتور تصور کے ذریعے یاد کیا جاتا ہے۔ الفتح کا لفظ سادہ فتح سے کہیں زیادہ گہرا معنی رکھتا ہے۔ عربی زبان میں یہ لفظ کھلنے کے خیال کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ان دروازوں کے کھلنے کی نمائندگی کرتا ہے جو کبھی بند نظر آتے تھے۔ یہ اس لمحے کی عکاسی کرتا ہے جب ناممکن نظر آنے والی رکاوٹیں اچانک ختم ہونے لگتی ہیں۔ تاریخی لحاظ سے فتح ان موڑ کی نمائندگی کرتی ہے جب ہمت، حکمت، علمی اور قیادت کے ذریعے مسلم معاشرے کی طاقت بحال ہوئی۔ یہ ان لمحات کی نمائندگی کرتی ہے جب منقسم زمینیں دوبارہ متحد ہوئیں۔ وہ لمحات جب تھکی ہوئی فوجوں نے اپنے اعتماد کو دوبارہ دریافت کیا۔ ایسے لمحات جب انصاف بحال ہوا اور امیدیں ان کمیونٹیز میں لوٹ آئیں جنہوں نے مستقبل میں اعتماد کھونا شروع کر دیا تھا۔ اس لیے فتح اسلامی کی تاریخ محض لڑائیوں کی کہانی نہیں ہے، یہ حیات نو کی کہانی ہے۔ یہ اس بات کی کہانی ہے کہ تہذیبیں کس طرح مشکلات کے بعد بحال ہوتی ہیں۔ یہ ان شخصیات کی کہانی ہے جن کے عزائم نے تاریخ کا دھارا بدل دیا تھا۔ صدیوں کے دوران مسلم دنیا نے ایسے بہت سے موڑ کا تجربہ کیا ہے۔ بعض اوقات یہ موڑ بیرونی خطرے کی وقت نمودار ہوتے ہیں۔ طاقتور دشمن مسلمانوں کی سرزمین کی طرف بڑھتے ہیں، یہ یقین کرتے ہوئے کہ فتح یقینی ہوگا، لیکن پھر بہادر کمانڈر آگے بڑھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے افواج کو دوبارہ منظم کرتے ہیں، انہوں نے اپنے سپاہیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، انہوں نے اپنے مخالفین کا بغور مطالبہ کر کے اور ان پر قابو پانے کے لیے طاقت کی بجائے حکمت عملی کا استعمال کرتے ہیں۔ دوسری اوقات میں بحران اندر سے آتے ہیں۔ سیاسی تقسیم نے معاشروں کو کمزور کیا اور حریف دھڑے اثر و رسوخ کے لیے جدوجہد کرتے رہے۔ جو ادارے ایک بار نظم و ضبط برقرار رکھتے تھے وہ غیر مؤثر ہو گئے۔ ایسے لمحات میں عقل مند حکمران ابھرے جو سمجھتے تھے کہ حقیقی فتح فوجی کامیابی سے زیادہ ضروری ہے۔ انہوں نے انصاف بحال کیا، انہوں نے ادارے دوبارہ بنائے، انہوں نے ان کمیونٹیز کو دوبارہ اکٹھا کیا جو منقسم ہو چکی تھی، جو ختم ہو چکی تھی۔
ان لیڈروں نے تاریخ کو ایک اہم سچائی کو سمجھا: اگر معاشرے کمزور یا منقسم رہیں تو میدان جنگ میں فتح کا مطلب بہت کم رہ جاتا ہے۔ حقیقی فتح اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ایک تہذیب دوبارہ اپنی طاقت، استحکام اور اعتماد حاصل کر لیتی ہے۔ اسلامی تہذیب کی تاریخ ایسے شاندار حیا کی بہت سی مثالیں پیش کرتی ہے، لیکن ان کہانیوں کو تلاش کرنے سے پہلے فتح کے تصور کے پس پردہ گہرے مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، ضرور الفتح کا مفہوم روزمرہ کی زبان میں فتح اکثر فوجی کامیابی سے منسلک ہوتی ہے۔ ایک جنگ لڑی جاتی ہے، ایک طرف جیت جاتا ہے، دوسرا ہار جاتا ہے۔ لیکن فتح کا تاریخی تصور اس سادہ تعریف سے بالاتر ہے۔ فتح ایک ایسے لمحے کی نمائندگی کرتی ہے جب رکاوٹیں دور ہوتی ہیں اور نئے امکانات ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ انصاف کی بحالی کی نمائندگی کرتا ہے جہاں کبھی ناانصافی ہوتی تھی۔ یہ کمیونٹیز کی خوف پر قابو پانے اور اپنی طاقت کو دوبارہ دریافت کرنے کی صلاحیت کی نمائندگی کرتا ہے۔ پوری اسلامی تاریخ میں الفتح کا لفظ ان لمحات کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور ہوتا رہا ہے جب مسلم معاشرے نے کامیابی سے اپنی سرزمین کا دفاع کیا، امن بحال کیا یا اپنے اثر و رسوخ کو بڑھایا۔ لیکن یہ کامیابیاں شاذ و نادر ہی آسان تھیں۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کو سالوں کی تیاری، قربانی اور استقامت درکار ہوتی تھی۔ کمانڈروں نے اپنے دشمن کا مطالعہ کرنے اور حکمت و عملیوں کی منصوبہ بندی کرنے کے میں طویل عرصہ لگتا تھا۔ اپنے جاسوس بھیجتے تھے ان علاقوں میں، اپنے دشمنوں کے علاقوں میں۔ ان کی خبریں آنے کے بعد وہ اس کے روشنی میں اپنی تیاری کرتے تھے۔ رہنماؤں نے منقص گروہوں کو متحد کرنے کے لیے صبر سے کام لیا۔ علماء کرام اور منتظمین نے ان اداروں کو دوبارہ تعمیر کیا جو تنازع کی وجہ سے کمزور ہو چکے تھے اسلامی تاریخ میں۔ اس لیے فتح اپنی تہذیب کے احیاء کے لیے کام کرنے والے بہت سے افراد کی مشترکہ کوششوں کی عکاسی بھی کرتی ہے۔ یہ میدان جنگ میں جرأت، قیادت میں حکمت اور عام لوگوں میں عزم کا نتیجہ رکھتی ہے۔ جرأت کی ابتدائی روح اسلامی تہذیب کے اندر جرأت کی روایت مسلم کمیونٹی کے ابتدائی دور سے ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دوران ابتدائی مسلمانوں کو بہت بڑے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا تھا اور بہت سے سازشی لوگوں کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا۔ حضور پاک کے زمانے میں ان کی تعداد اکثر زیادہ تھی اور ان کے پاس کی طاقتور سلطنتوں کے لیے دستیاب وسائل کی کمی تھی۔ پھر بھی ان نقصانات کے باوجود انہوں نے غیر معمولی لچک کا مظاہرہ کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ان کی طاقت اتحاد، نظم و ضبط اور مقصد کے گہرے احساس سے آتی تھی اور اللہ تعالیٰ پہ یقین کرنے سے آتی تھی۔ ان خصوصیات نے چھوٹی برادریوں کو ان چیلنجوں پر قابو پانے کی اجازت دی جو ایک بار ناممکن نظر آتے تھے۔ ان ابتدائی نسلوں کے تجربات نے ایک طاقتور روایت قائم کی جو صدیوں تک مسلم معاشروں کو متاثر کرتی رہے گی۔ بعد کی نسلوں کو جب بھی بحرانوں کا سامنا کرنا پڑا، انہوں نے ہمت اور عزم کی ان مثالوں کو پیچھے دیکھا۔ انہیں یاد تھا کہ مشکل ترین حالات کو بھی اتحاد اور ایمان کے ذریعے بدلا جا سکتا ہے۔ لچک کا یہ جذبہ اسلامی تہذیب کی نمایاں خصوصیات میں سے ایک بن گیا۔ اس نے برادریوں کو مشکلات کے ادوار میں زندہ رہنے میں مدد کی اور بحرانوں کے وقت رہنماؤں کو اٹھنے کی ترغیب دی۔ حکمت اور عملی قیادت کے ہیرو اسلامی تاریخ کے بہت سے مشہور ترین شخصیات کو نہ صرف ان کی بہادری بلکہ ان کی حکمت عملی کے لیے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ کچھ کمانڈر فوجی حکمت عملی کے غیر معمولی سمجھ رکھتے تھے
انہوں نے میدان جنگ کی جغرافیہ، اپنے دشمنوں کی طاقت اور کمزوریوں اور اپنے ہی سپاہیوں کے حوصلے کا بغور مطالعہ کیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ کب آگے بڑھنا ہے اور کب انتظار کرنا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ صبر کبھی کبھی جارجیت سے زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے۔ ان کی فتویٰ اکثر سراسر طاقت کی بجائے محتاط منصوبہ بندی کا نتیجہ ہوتی تھی۔ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا۔ مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا ہی جنگوں کی طاقتور جنگوں میں فتح یابی حاصل کرنا ہوتی تھی۔ دیگر رہنماؤں نے غیر معمولی سیاسی دانشمندی کا بھی عزم مظاہرہ کیا۔ اپنے رب العالمین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سائے میں انہوں نے تسلیم کیا کہ بقا کے لیے ان کے لوگوں کا اتحاد ضروری ہے۔ دشمنوں کو اپنے معاشروں کو تقسیم کرنے کی اجازت دینے کی بجائے انہوں نے اختلافات کو ختم کرنے اور اتحاد بنانے کا کام کیا۔ یہ تعلیمات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر انہوں نے یقین کیا اور پیروی کی، اور وہ سمجھتے تھے کہ طویل مدتی استحکام کے لیے مضبوط ادارے اور منصفانہ حکمرانی ضروری ہے۔ ان رہنماؤں کا خیال تھا کہ حقیقی طاقت مشترکہ مقصد کے لیے کام کرنے والے لوگوں کی تعاون سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ ان کی قیادت کی وجہ سے منقسم کمیونٹیز کو نیا مقصد مل گیا تھا، تھکی فوجوں کا اعتماد بحال ہوا تھا، اور ایسے معاشرے جو کبھی کمزور نظر آتے تھے انہوں نے خود کو دوبارہ بنانے کی طاقت تلاش کیا۔ بحرانوں کے بعد بحالی کو ہم اگر دیکھتے ہیں تاریخ اسلام میں، تو اسلامی فتح کی تاریخ میں سب سے زیادہ قابل ذکر نمونوں میں سے ایک یہ ہے کہ بہت سی عظیم فتوحات بحرانوں کے ادوار کے بعد ہوئی ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے، اسلامی تاریخ اگر آپ پڑھیں، مستند کتابیں پڑھیں، معتبر مورخین کی کتابیں پڑھیں، تو وہ تاریخ بتاتی ہے کہ مشکل وقت اکثر غیر معمولی رہنما پیدا کرتا ہے۔ جب معاشروں کو خطرات کا سامنا ہوتا ہے تو ہمت اور ویژن کے حامل افراد آگے بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی تہذیب کی بقا فیصلہ کن عمل پر منحصر ہوتی ہے۔ حملے کے لمحات کے دوران بہادر کمانڈروں نے ایسے دفاع کو منظم کیا جو شہروں اور علاقوں کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ سیاسی عدم استحکام کے دور میں عقل مند حکمرانوں نے امن اور استحکام بحال کیا اللہ کی رضا کے لیے، اور جب ادارے زوال پذیر ہوئے تو اصلاح کاروں نے تعلیم، انتظامیہ اور انصاف کے نظام کو اثر نو تعمیر بھی کیا۔ ان کوششوں سے ہمیشہ فوری کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی تھی اور نہ ہوئی۔ بعض اوقات بحالی کے لیے کئی دہائیوں کی محنت درکار ہوتی ہے اور انتظار کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، جو کہ ہمارے مسلمانوں کی ایک صبر کرنے کی ایک تعلیم بھی ہے۔ لیکن استقامت نے بالآخر کمزوری طاقت میں بدل دیا۔ تاریخ بار بار یہ ثابت کرتی ہے کہ زوال کا مطلب یہ نہیں کہ کسی تہذیب کا خاتمہ ہو جائے۔ عزم اور دانشمندانہ قیادت کے ساتھ معاشروں کی بحالی اور تعمیر نو ہو سکتی ہے۔ یہ سبق اسلامی فتح کی کہانی میں سب سے اہم پیغامات میں سے ایک ہے، جسے ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے بیان کریں گے قسطوں میں۔ اسلامی فتح کی کہانی ایک اور طاقتور عنصر کے ساتھ جاری ہے جس نے پوری تاریخ میں بہت سی فتوحات کو شکل دی تھی۔ وہ عنصر عزم کے ساتھ ایمان ہے۔ صدیوں کے دوران مسلم رہنماؤں اور برادریوں کو اکثر ایسے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا جو غالب دکھائی دیتے تھے۔ طاقتور فوجوں نے ان کی زمینوں کو خطرہ لاحق کر دیا، اندرونی تنازعات نے ان کے اتحاد کو کمزور کر دیا، اور معاشی دباؤ نے مستقبل کے بارے میں غیر یقینی صورتحال پیدا کر دی تھی۔ پھر بھی بحران کے ان لمحات کے دوران بہت سے رہنماؤں کا خیال تھا، مسلم رہنماؤں کا خیال تھا کہ اگر ان کے
لوگ متحد اور پرعزم رہیں گے تو طاقت اب بھی بحال ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں کے ایمان نے اکثر مشکل وقت میں معاشروں کی حوصلہ بلند کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ رہنماؤں نے اپنی برادریوں کو یاد دلایا کہ مشکلات مستقل نہیں ہیں اور یہ کہ استقامت تجدید کا باعث بن سکتی ہے۔ اس یقین نے فوجیوں میں جرأت اور شہری میں اتحاد پیدا کیا اور اس میں اعتماد پیدا کرنے میں مدد کی۔ جب لوگ یہ سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں کہ ان کی جدوجہد معنی رکھتی ہے تو وہ مشکلات کو برداشت کرنے کی طاقت پیدا کرتے ہیں جو بصورت دیگر ناممکن معلوم ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ وہ طاقت ممکن ہو جاتی ہے۔ فتح کے بہت سے تاریخی لمحات میں عزم نے بھی فیصلہ کن کردار ادا کیا ہے۔ پرعزم رہنماؤں نے حالات ناسازگار ہونے کے باوجود شکست تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ خوف کے آگے ہتھیار ڈالنے کے بجائے انہوں نے اپنے حالات کا بغور مطالعہ کیا اور اپنی قسمت کو پلٹنے کے مواقع تلاش کیے۔ انہوں نے اپنی فوجوں کو دوبارہ منظم کیا، اتحاد کو مضبوط کیا اور ایسے اداروں کو دوبارہ تعمیر کیا جو پہلے کے تنازعات کے باعث کمزور ہو چکے تھے۔ اس عزم نے معاشروں کو بتدریج بحال ہونے دیا، مسلم معاشروں کو بتدریج بحال ہونے دیا، قدم با قدم اعتماد لوٹایا۔ چھوٹی چھوٹی فتوحات نے رفتار پیدا کی۔ وہ کمیونٹیز جو کبھی بے اختیار محسوس کرتی تھیں اپنی طاقت کو دوبارہ دریافت کرنے لگی۔ اسلامی تاریخ میں ایسے اہم موڑ کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ یہ لمحات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ قیادت، حکمت عملی اور عزم کس طرح مشکل حالات کو حیات نو کے مواقع میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ بہت سے معاملات میں مسلم طاقت کا احیاء ان رہنماؤں کے ساتھ شروع ہوتا ہے جو اتحاد کی اہمیت کو سمجھتے تھے۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ ان کے لوگوں میں تقسیم بیرونی خطرات کا سامنا کرنے کی ان کی صلاحیت کو کمزور کر دیتی ہے۔ اس لیے انہوں نے حریف گروہوں کو ملانے اور مختلف خطوں کے درمیان تعاون کی بحالی کے انتھک محنت کی۔ اتحاد کو اکثر صبر اور حکمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ حریف قبائل، سیاسی دھڑے یا علاقائی رہنما بعض اوقات گہرے اختلافات رکھتے ہیں۔ اس ایک کامیاب رہنما کو غور سے سننے، تنازعات کو حل کرنے اور ان لوگوں کے درمیان اعتماد پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو کبھی تقسیم ہو چکے ہوتے ہیں۔ جب اتحاد بحال ہو تو معاشرے اپنے دفاع، اپنے اداروں کی تعمیر نو کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اسلامی فتح کی تاریخ کا ایک اور اہم عنصر قائدین میں اعتماد پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بحرانوں کے وقت خوف آبادیوں میں تیزی سے پھیل سکتا تھا۔ لوگ شاید یہ ماننے لگیں کہ شکست ناگزیر ہے۔ عظیم رہنما اس عقیدے کو چیلنج کرتے ہیں، وہ امید اور عزم کا اظہار کرتے ہیں، وہ اپنے لوگوں کو ان کے مشترکہ تاریخ اور ان کے لچے کی صلاحیت کی یاد دلاتے ہیں۔ تقریروں، اعمال اور ذاتی مثالوں کے ذریعے یہ رہنما ثابت کرتے ہیں کہ مشکل حالات میں بھی جرأت ممکن ہوتی ہے۔ ان کا اعتماد متعدی بن جاتا ہے، خاص کر ان کا اعتماد اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی پر ہوتا ہے۔ سپاہی یہ ماننے لگتے ہیں کہ فتح قابل حصول ہے۔ شہری اس بات پر یقین کرنے لگتے ہیں کہ ان کی برادریاں بحال ہو سکتی ہیں۔ حوصلے کی یہ تبدیلی اکثر تاریخی موڑ میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ فوجی فتوحات صرف تعداد یا آلات سے حاصل نہیں ہوتی، وہ لڑنے والوں کے عزم اور اعتماد سے بھی متاثر ہوتی ہیں۔ صدیوں کے دوران کئی رہنما اسٹریٹجک سوچ کے ساتھ جرأت کی یکجا کرنے کی اپنی صلاحیت کے لیے مشہور ہوئے۔ انہوں نے اپنے مخالفین کی خوبیوں اور کمزوریوں کا بغور تجزیہ کیا۔ بغیر تیاری کے جنگ میں بھاگنے کی بجائے انہوں نے کام کرنے کے لیے صحیح لمحے کا انتظار کیا، صبر کیا۔ کچھ کمانڈروں نے جغرافیائی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ پہاڑ، دریا، صحرا اور قلعہ بندی سب طاقتور ہتھیار بن سکتے ہیں جب سمجھداری سے استعمال کیا جائے۔
زمین کی تزئین کو سمجھ کر رہنما اپنی پوزیشنوں کا مؤثر طریقے سے دفاع کر سکتے ہیں یا غیر متوقع چالوں سے اپنے دشمن کو حیران کر سکتے ہیں۔ ٹائمنگ ایک اور اہم عنصر ہے۔ وقت، مناسب وقت پر حملہ ایک مضبوط حریف کے منصوبے میں خلل ڈال سکتا ہے۔ مختلف یونٹوں کے درمیان محتاط آہنگی نے چھوٹی فوجوں کو بڑی فوجوں پر قابو پانے کی اجازت دی، اور یہ اسلامی فتوحات بلکہ غیر اسلامی فتوحات میں بھی اس کا نمونہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ حکمت عملی یہ ظاہر کرتی ہے کہ ذہانت اور تیاری اکثر اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے جتنی کہ خام طاقت۔ تاہم اسلامی فتح کی کہانی صرف فوجی حکمت عملی تک محدود نہیں ہے۔ بہت سی فتوحات میں سماجی اور سیاسی استحکام کی بحالی شامل ہوتی ہے۔ جب حکمران عدل اور انصاف کے ساتھ حکومت کرتے تھے تو ان کے معاشرے مضبوط اور متحد ہوتے گئے، شہریوں کو تحفظ اور احترام محسوس ہوا۔ اس وفاداری نے طویل مدتی خوشحالی کے لیے ایک مستحکم بنیاد بنائی۔ سمجھدار حکمران بھی اپنے اداروں کی اہمیت کو سمجھتے تھے۔ اسکول، عدالتیں، انتظامی نظام اور اقتصادی نیٹ ورکس سب نے تہذیب کی مضبوطی میں اپنا کردار ادا کیا۔ ان اداروں میں سرمایہ کاری کر کے رہنماؤں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ان کے معاشرے مشکل وقت میں بھی مؤثر طریقے سے کام کر سکیں گے۔ شہروں کی تعمیر نو اکثر حیات نو کی ایک طاقتور علامت بن گئی۔ تنازعات کے ادوار کے بعد رہنماؤں نے مارکیٹوں کی بحالی، بنیادی ڈھانچوں کی مرمت اور تجارت کی حوصلہ افزائی کے لیے کوششیں منظم کی۔ تاجر ایسے شہروں میں واپس آئے جو کبھی لاوارث لگتے تھے۔ کاریگروں نے گھروں اور عوامی عمارتوں کو دوبارہ تعمیر کیا۔ علماء کرام نے سیکھنے کے مراکز دوبارہ کھول دیے۔ ان کوششوں نے ثابت کیا کہ فتح صرف دشمنوں کو شکست دینے کے لیے نہیں ہے، یہ کمیونٹی کے لیے معمول کی زندگی کو بحال کرنے کے بارے میں بھی ہے۔ اس عمل میں عام لوگوں کی ہمت نے اہم کردار ادا کیا۔ اپنی سرزمین کا دفاع کرنے والے سپاہیوں نے لڑائیوں کے دوران غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ اس کے باوجود جن شہروں نے تنازعات کے بعد اپنی برادریوں کی تعمیر نو کی، انہوں نے بھی اپنی تہذیب کے احیاء میں بہت زیادہ تعاون کیا۔ کسان غیر یقینی صورتحال کے باوجود اپنے کھیتوں کو لوٹ گئے۔ تاجروں نے دور دراز علاقوں کو جوڑنے والے راستوں کو دوبارہ کھول دیا۔ اساتذہ طلباء کی نئی نسلوں کو تعلیم دیتے رہے۔ استقامت کے ان روزمرہ کے اعمال نے معاشروں کو بحران کے ادوار سے نکالنے میں مدد کی، کیونکہ کسی تہذیب کو مضبوطی کا انحصار صرف اس کے حکمرانوں یا جرنیلوں پر نہیں ہوتا، یہ اس کے لوگوں کی لچک اور لگن پر بھی منحصر ہے۔ اسلامی فتح کا ایک اور قابل ذکر پہلو معاشروں کی ماضی کے تجربات سے سیکھنے کی صلاحیت ہے۔ جب رہنماؤں نے زوال کے ابتدائی ادوار کا مطالعہ کیا تو وہ اکثر ان غلطیوں کو تسلیم کرتے تھے جنہوں نے ان کے پیشروؤں کو کمزور کیا تھا، اور اس سے وہ سبق حاصل کرتے تھے اور آگے چلتے تھے۔ کچھ حکمرانوں نے ایسی اصلاحات متعارف کروائیں جو اس طرح کے مسائل کو دوبارہ پیدا ہونے سے روکنے کے لیے بنائی گئیں۔ انہوں نے انتظامی نظام کو بہتر بنایا، دفاع کو مضبوط کیا اور اپنے علاقوں میں مختلف گروہوں کے درمیان تعاون کی حوصلہ افزائی کی۔ ان اصلاحات نے مستقبل کے لیے مضبوط بنیادیں بنائیں۔ چنانچہ تاریخ کا مطالعہ قیادت کے لیے ایک اہم ذریعہ بن گیا۔ پچھلی نسلوں کی کامیابی اور ناکامیوں کو سمجھ کر لیڈر اپنے وقت میں بہتر فیصلے کر سکتے تھے۔ صدیوں کے دوران مسلم معاشروں کی حاصل کردہ بہت سی فتوحات کے دیر پر ثقافتی اور فکری اثرات مرتب استحکام کے ادوار نے اسکالرز کو اپنی تحقیق اور تدریس جاری رکھنے کی اجازت دی۔ سائنسی دریافتوں نے طب، فلکیات،
اور ریاضی جیسے شعبوں میں علم کو وسعت دی. تعمیراتی کامیابیوں میں اضافہ ہوا کیونکہ شہروں نے مساجد، اسکولوں، عوامی اداروں میں سرمایہ کاری کی تھی. تجارتی نیٹ ورکس پورے افریقہ، ایشیا اور یورپ کے خطوں کو جوڑتے ہیں، جس سے سامان اور خیالات کا وسیع فاصلے تک سفر کرنے کی اجازت ملتی ہے. یہ پیش رفت یہ ظاہر کرتی ہے کہ فتح کا اثر میدان جنگ سے بہت آگے تک پھیلا ہوا ہے. فتوحات نے اکثر حالات پیدا کیے ہیں جن سے تنظیموں کو ثقافتی اور اقتصادی طور پر پنپنے کا موقع ملا. انہوں نے ان معاشروں میں اعتماد بحال کیا جنہیں کبھی غیر معمولی صورتحال کا سامنا تھا. انہوں نے آنے والی نسلوں کو چیلنج پر قابو پانے کی صلاحیت پر یقین کرنے کی ترغیب دی. اسلامی فتح کی میراث آج بھی لوگوں کو متاثر کرتی ہے. یہ کہانیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ بحرانوں کے لمحات معاشروں کے آخری منزل کا تعین نہیں کرتی. مشکل حالات تجدید کے موقع بن سکتے ہیں جب لوگ ہمت، اتحاد اور حکمت کے ساتھ جواب دیں. ان تاریخی اقساط کا مطالعہ حال کے لیے بھی قیمتی اسباق فراہم کرتا ہے. سب سے پہلے اتحاد طاقت کے سب سے طاقتور ذرائع میں سے ایک ہے. جبکہ کمیونٹیز ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور مدد کرتی ہیں تو وہ چیلنجوں کا سامنا کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. دوسری عادت بہت اہمیت رکھتی ہے. عقل مند اور ذمہ دار رہنما مشکل ترین حالات میں بھی معاشروں کی رہنمائی کر سکتے ہیں. تیسرا، استقامت ضروری ہے. تاریخ کی بہت سی عظیم ترین کامیابی اچانک کامیابی کے بجائے برسوں کی محنت کا نتیجہ تھی، اور آخرکار ہمت تمام باامنی ترقی کی بنیاد رکھتی ہے. جرت کے بغیر معاشرے کے خوف اور غیر یقینی صورتحال کے سامنے ہتھیار ڈال سکتے ہیں، لیکن ہمت اور عزم کے ساتھ چھوٹے گروہ بھی قابل ذکر نتائج حاصل کر سکتے ہیں. چنانچہ اسلامی فتح کی کہانی امید کی کہانی کی نمائندگی کرتے ہیں. یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تاریخ صرف زوال یا شکست سے متعلق نہیں ہے. یہ انسانی معاشرے کی بحالی، تعمیر نو کے قابل ذکر صالحیت کے بارے میں بھی ہے. وہ تہذیبیں جو اپنے ماضی سے سبق سیکھتی ہیں اور عدل اور اطاعت اور علم پر حاکم رہتی مشکلات کے باوجود ترقی کے منازل طے کر سکتی ہیں. جیسا کہ یہ سلسلہ جاری ہے، ہم ان غیر معمولی افراد کی زندگیوں کو تلاش کر کے آپ کے سامنے بیان کریں گے جنہوں نے حیات نو کے ان لمحات میں فیصلہ کن کردار ادا کیا. وہ کمانڈر جنہوں نے طاقتوں دشمنوں کے خلاف اپنی سرزمین کا دفاع کیا. وہ حکمران جنہوں نے منقسم معاشروں میں امن اور انصاف بحال کیا. علماء اور مسائلین جنہوں نے ہنگامہ آرائی کے وقت اداروں کی تعمیر نو کی اور علم کو محفوظ کیا. ان کی کہانیوں سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ہمت اور عزم تاریخ کو بدل سکتا ہے. ان کی کامیابیوں کے مطالعہ کرنے سے ہم اس لچک کی گہرائی تعریف حاصل کرتے ہیں جس نے صدیوں سے اسلامی تہذیب کو تشکیل دی. اور ہم اس بات دریافت کر کے جو ہر نسل کے لیے متعلقہ رہتے ہیں، کیونکہ فتح کے ان لمحات کو رہنمائی کرنے والے اصول آج بھی معنی رکھتے ہیں. اتحاد، حکمت، ہمت اور استقامت وہ بنیادی ہیں جن پر مضبوط معاشروں کی تعمیر ہوتی ہے. لہذا ہم اپنی ذیلی سیریز فتح مکہ سے انشاءاللہ تعالیٰ قسطوں میں شروع کریں گے اور ہر بدھ شام 5 بجے عام کریں گے. تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. ہمارے اس پروگرام سے آپ مستفید ہوں اور اس اپنے چینل کو، ہمارے چینل کو، اسلامی چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ بر وقت آپ کو اس کا نوٹس ملتا رہے. تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ پھر ملیں گے فتح مکہ کی پہلی قسط میں، جو کہ آپ کے سامنے ہم 5 بجے بدھ کی شام 5 بجے نشر کریں گے. اللہ حافظ.